مسیح یسوع کے قادر اور بابرکت نام میں آپ سب کے سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق فخر ایمانویل اور آپ دیکھ رہے ہیں BTL چینل۔ آج ہم موجود ہیں عیسیٰ نگری میں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ نزدیک آ گئے ہیں اور بالکل جو ہے وہ ہونے والے ہیں۔ BTL ہر لحاظ سے اقلیتوں کو اور مختلف اطوار میں یہ جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے، خواہ کسی بھی طور سے کوئی بھی پارٹی ہو یا وہ کرسچن آزاد امیدوار ہوں۔ ان کو نہ صرف BTL جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ ان کی تمام تر مشکلات اور ان کی جو خدشات ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آج ہم موجود ہیں عیسیٰ نگری کے اندر اور یہاں پر ہم جو ہے وہ ایک آزاد امیدوار جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ان سے ہم ملیں گے، ان سے بات چیت کریں گے اور ان کے جو چیلنجز ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شروع کرتا ہوں یسوع المسیح کے ببرکت نام سے، جوندوں کو آنکھیں اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ میں لیاقت منور سرویا، بانی و صدر ماس و صدر سندھ پاکستان مسیحا ملت پارٹی، آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے، تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافی دوستوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ جمع ہوئے اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کو ہم نے بتایا کہ ہمارا پینل ہے مسیحا ملت پارٹی کی طرف سے، ہم نے اس پینل کا نام دیا ہے خدا پرست پینل، لیکن نہ جانے کیوں کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلسل ہمیں تھریٹس دے رہے ہیں، ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ اس پینل کو ودرا کراؤ، آپ کا یہ پینل بیٹھ جائے۔ اور ریسنٹلی ہماری انفارمیشن کے مطابق ایک سندھ کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے اہم عہدیدار نے ایک بندے کو ٹاسک دیا ہے کہ آپ اس پینل کو کسی نہ کسی طریقے سے ودرا کراؤ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کو ودرا کراؤ۔ لیکن میں ان تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پینل خدا پرست پینل ہے، یہ عیسیٰ نگری کے عوام کی رائے سے منتخب کیا گیا ہے اور یہ عیسیٰ نگری کے لوگ، UC1 کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہ اکتا چکے ہیں کہ یہاں پہ منشیات فروشی ہوتی ہے، یہاں پہ دن کو بھی شراب بکتی ہے، رات کو بھی شراب بکتی ہے، ماوے گٹکے کا کاروبار سرعام ہے، اور ان کو جو تحفظ ہے وہ ہمارے سیاسی اکابرین دیتے رہے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ خدا کے لیے کوئی ایسے لوگ آئیں جو اس عیسیٰ نگری کی خدمت کریں۔ ہمارے عیسیٰ نگری میں 18,825 رجسٹرڈ ووٹر ہیں اور یہ 18,000 رجسٹرڈ ووٹر، ان پہ جو ہے 175 اور ہو جائیں تو یہ 2 وارڈ بنتی ہیں عیسیٰ نگری کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 وارڈ بھی ہم بنوائیں گے، خداوند نے چاہا ہمارا پینل جیتے گا۔ اور یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تھرتھرا رہی ہیں، میں یہ کہوں گا کہ آپ کا یہ تھرتھرانا اور پریشان ہونا آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ آپ کو پورے کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں اگر ایک جگہ سے UC1 سے جہاں پہ ہماری آبادی زیادہ ہے وہاں پہ ہم نے اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین سلیکٹ کیا ہے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ ہمیں، ہمارا یہ آئینی حق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے لوگوں کو بلدیات میں بھیجیں تاکہ یہ عوام کی بات کر سکیں۔ لیکن نہ جانے کیوں یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے جو ریئل لوگ ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ بلدیات میں جائیں، لوگوں کی خدمت کریں۔ تو میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنا نمائندہ ہمارے پاس نہ بھیجے، ہمارا پینل کبھی بھی ودرا نہیں ہوگا۔ ہم الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور خداوند کے فضل سے ہم یہ الیکشن جیت کے دکھائیں گے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ظہور شاہ ملا خیل کو، وہ وارڈ 4 سے
اس نے بین المذاہب ہمانگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس نے کہا کہ اس پینل کو میں اپنی وارڈ 4 سے سپورٹ کروں گا اور وہ آزاد پینل ہے. چیئرمین کا ووٹ اور وائس چیئرمین کا ووٹ وہ ظہور شاہ ملا خیل ہمیں وہاں سے دلوائے گا. اور یہ ایک بین المذاہب ہمانگی کی بہترین مثال انہوں نے قائم کی ہے. وہ بھی آزاد ہیں. اور کمال اشرف ہمارے چیئرمین ہیں. خرم گلخار جن کو کسی گھر پہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس وجہ سے وہ پہنچے نہیں ہیں ان کے کسی رشتہ داروں میں, تو وہ پہنچ نہیں پائے. جنرل کونسلر ہمارے وارڈ 3 کے ہارون معراج ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر ان قوتوں کو بتا دینا چاہتا ہوں, آپ جاگیردار ہوں گے, آپ سرمایہ دار ہوں گے, آپ وڈیرے ہوں گے, لیکن ہم غریب صحیح لیکن اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں اپنے لوگوں کو ووٹ کے ذریعے, کیونکہ ووٹ کے ذریعے آئینی حق ہے. یہ جو ہم تو ان کو نہیں مانتے جو مخصوص الیکشن جیت کے اسمبلی میں جاتے ہیں. ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کو تھرڈ ملا آپ کی پارٹی میں, تو آپ بتا سکتے ہیں کون سی ایسی سیاسی پارٹی جو آپ کو تھرڈ دے رہی ہے؟ میں نے نام نہیں لینا چاہوں گا. میں نے بتایا کہ سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے اہم عہدیدار نے کسی بندے کو ٹاسک دیا ہے کہ اس پینل کو جو آپ جو ہے اس کو بٹھاؤ کسی طریقے سے. آپ کیا ہے کہ دھمکی سے ادھر تھوڑا سا شہری کو یا وہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا اس پہ غور کریں گے یا ختم کریں, کیا کریں اس کے بارے میں؟ نہیں, ان دھمکیوں سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں, اور ماضی میں بھی ہمیں تھریٹس آتے رہے لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ خداوند کی طاقت ہے, ہم خدا کے بھروسے پہ ہیں, خداوند ہمارا مددگار ہے. ہمیں ان جاگیرداروں, سرمایہ داروں اور یہ ٹچے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. اور ہمارے باخبر ذرائعوں سے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا پتہ چلا ہے, یہ خبر ملی ہے کہ انہیں بہت ساری مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور انہیں جو ہے وہ ڈیتھ تھریٹس وغیرہ بھی جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. آج ہی جو ہے وہ ایک حملہ بھی ہوا ہے ان کے اوپر فرنٹ سے, چیئرمین صاحب کے اوپر جو ہے وہ فرنٹ سے ان لوگوں کے اوپر حملہ بھی ہوا ہے. اور اس سنگین معاملات کے اندر جو ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی زیادہ پینک سچویشن ہو جاتی ہے جب اس قسم کی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے, تو آپ کے ارادے جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اور ان کی رائے جو ہے وہ جانیں گے. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا شکر ہے. اچھا, ہمیں بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کانفرنس کے اندر بھی کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ڈیتھ تھریٹس وغیرہ بھی ہیں اور آپ کے اوپر حملہ بھی ہوا ہے, تو آپ کے لیے اس کے علاوہ کیا کیا مشکلات ہیں؟ آپ کو جو ہے وہ کس پارٹی سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں؟ میں نے ابھی بتایا پریس کانفرنس میں, پارٹی کا نام میں نے نہیں لیا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کون سی پارٹی ہمیں کر رہی ہے. میں نے یہ بتایا کہ سندھ کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اور اس کے باثر, بہت باثر اہم عہدیدار نے کسی کو ڈیوٹی لگائی ہے. یہ ہماری انفارمیشن ہے اور یہ 100% مکمل انفارمیشن ہے. اور دوسرا میں یہ کہوں گا, انسانی حقوق کی لوکل تنظیموں سے, پاکستانی تنظیموں سے اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کروں گا, یہ الیکشن بڑا حساس ہوگا, کیونکہ اس میں دیکھیں نا, ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک یو سی میں صرف چیئرمین اور وائس چیئرمین ہمارا کھڑا ہوا ہے یو سی میں, تو ان کو مسیح وائس چیئرمین اور وائس چیئرمین جنرل کونسل وارڈ 3 کا, تو ان کو برداشت نہیں ہو رہا کہ یار یہ جو ہے یہ نہ جیتیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر جگہ پہ چیئرمین غیر مسلم ہوتا ہے اور وائس چیئرمین جو ہے غیر مسلم ہوتا ہے جہاں پہ آبادی زیادہ ہو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری آبادی زیادہ ہے, ہم تو ان کو بھی دعوت دیتے ہیں جو بڑی پارٹی ہیں وہ آئیں. سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے, وہ سب سے بڑی جمہوریت کی چیمپئن ہے, تو ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں, وہ آپ ودرا کریں اس حق میں کہ یہ اچھا اقدام کر رہے ہیں, یہ آئینی حق کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ان کو آنا چاہیے. وہ آ کے ہمیں خوش آمدید کہیں, ہمارے چیئرمین کو, وائس چیئرمین کو, جنرل کونسل کو ہار ڈالیں کہ بھائی ہم آپ کے سپورٹر بنتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کی پارٹی میں بعد میں جیت کے جائیں گے نا یہ لوگ, لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری اجارہ داری ہے سیاست میں. تو میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایک بین الاقوامی لیڈر تھیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی سیاسی خدمات پہ. اور وہ جو ہے ان کے دور میں جے سالک وفاقی منسٹر بنے,
اور شہباز بھٹی جو ہے وہ وفاقی منسٹر بنے. تو یہ ان کی خوبی تھی. آج دیکھیں نہ صوبائی میں کوئی منسٹر ہے کرسچن اور نہ فیڈرل میں کوئی کرسچن منسٹر ہے. تو یہ دیکھیں میں پھر ایک دفعہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ وہ بڑی لیڈر تھیں, ان کی سوچ بڑی تھی, وسعت بڑی تھی, تو وہ چاہتی تھی کہ ایسا ہو. اور آج اگر زندہ ہوتی تو آج مجھے بہت یاد آ رہی ہیں, آج اگر وہ زندہ ہوتی تو آج وہ ضرور آتی. ہمارے اس پینل کے پاس جو آزاد لڑ رہا ہے, اپنے آئینی حق کے لیے لڑ رہا ہے, جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہے, یہ جمہوریت ہے, جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہے, ان کو آنا چاہیے تھا اور وہ آتی اور وہ آج آ کے ہمارے پینل کو سپورٹ کرتی. سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بینظیر بھٹو جو ہیں, میرا خیال ہے کہ ہر ایک جو ہے شخص پاکستانی ہونے کے ناطے سے وہ بے شک کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہو, لیکن کیونکہ بینظیر صاحبہ جو تھیں وہ بہت ہی ایک زبردست لیڈر تھیں اور بہت خوبصورت انسان بھی تھیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نہ صرف ایک اچھی انسان تھیں اور وہ لازمی جو ہے اگر وہ یہاں موجود ہوتی تو اس قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ مشکلات کا جو ہے وہ سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ ہم لوگوں کو خود اپنی آواز جو ہے وہ بلند نہیں کرنی پڑتی. ہم لوگوں کی جو حکومت ہے وہ خود ہی ان چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہوتی. ابھی آپ کا لاہے عمل جو ہے, جو ساری مشکلات آپ نے بتائی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت ہی کروشل پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں, بہت مشکلات اور حساس جو ہے وہ وقت میں سے گزر رہے ہیں. آپ کا آگے لاہے عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو پولنگ سٹیشنز پہ بہت زیادہ دھاندلی اور بہت ہی جو ہے وہ دھرنے اور اس قسم کے جو ہے وہ مشکلات جو ہیں وہ ہوتی ہیں. جی ہاں, میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ہے یہ دھاندلی کی پوری تیاری ہو رہی ہوگی کہ ہمیں اس آزاد پینل کو کسی نہ کسی طریقے سے ہرایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام متعلقہ اداروں سے سیکورٹی کے حوالے سے اس پریس کانفرنس کے ذریعے انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اس اسپیشلی UC1 عیسیٰ نگری کا جو الیکشن ہے اس کو مانیٹر کریں اور اس کو انٹرنیشنل طریقے سے مانیٹر کرایا جائے. بہت شکریہ. جی تھینک یو سو مچ. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ BTL نے ہمیشہ ہر لحاظ سے اقلیتوں کا, مسیحیوں کا, نہ صرف ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیا ہے بلکہ ان کی جتنی بھی جستجو تھی اور جتنی بھی کاوشیں ہیں ان کو بھی آپ تک پہنچایا ہے. BTL ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا. آپ کسی بھی سچویشن میں ہوں, چاہے خوشی ہو یا غم ہو, BTL ہمیشہ وہ واحد چینل ہے جو کہ پاکستان میں ایک زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے اور اقلیتوں کی ہر طرح کی مشکلات کو اور پریشانیوں کو آپ تک پہنچاتا ہے اور ان کے حل کے لیے جو اعلیٰ حکومتیں ہیں ان تک بھی جو ہے وہ ان کو اس چیز کے لیے ابھارتا ہے کہ وہ اس کو حل کریں. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.